اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود. اہم ترین موضوعات پہ آج گفتگو ہوگی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. السلام. کل کا دن بہت اہم ہے. طیب اردگان ترکی کے صدر پہنچ چکے ہیں پاکستان, اور دوسری جانب پاناما لیکس کی جو اہم ترین سماعت ہے وہ بھی ہونے جا رہی ہے. دیکھیں کل جو ہے نا, کل میاں نواز شریف صاحب ایک وزیر اعظم پاکستان, ایک عجیب و غریب قسم کا دن ہوگا ان کی سیاسی زندگی کا بھی, پاکستان کی سیاست کا بھی, پاکستان کی حکومت کا بھی, پاکستان بطور ایک ریاست بھی, کہ ترکی کے صدر جو ہیں طیب اردگان صاحب وہ خطاب کر رہے ہوں گے پارلیمنٹ سے, اور ان کو اس لیے لایا گیا ہے میاں نواز شریف صاحب کا کے اندر کہیں ایک احساس ہے اس بات کا کہ مجھے طیب اردگان ہونا چاہیے تھا, یا میں طیب اردگان بن جاؤں کسی طرح. ان کو اچھا لگتا ہے طیب اردگان جو ہے. بول کے ٹکر پہ ٹکی ہے سب کی نظر, ہر وقت آ کے زیر نظر, حالات کا صحیح ترجمان. بول ٹکر, پاکستان کا نمبر 1 ٹکر. ہم آپ کے تعریفی پیغامات اور بے انتہا حوصلہ افزائی پہ آپ کے شکر گزار ہیں, لیکن ابھی ہم اشتہارات نہیں لینا چاہتے. بول کا پہلا پیار پاکستان اور بول کی اولین ترجیح پاکستان کی وہ تصویر سامنے لانا ہے جو اب تک کوئی نہ دکھا سکا. آپ کے اشتہار اور آپ کا تعاون ہمارے لیے قابل عزت اور ستائش ہے, اور وقت آنے پر ہماری اولین ترجیح بھی. مگر اس وقت صرف مثبت پاکستان ہماری پروڈکٹ اور ہماری توجہ کا مرکز ہے. بول, پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. ایک پاکستانی کیا کر سکتا ہے؟ ایک پاکستانی تنہا کروڑوں لوگوں کی امید بن سکتا ہے. دنیا کے سارے ریکارڈز اور مقابلے اپنے نام کر سکتا ہے. چھوٹی سی عمر میں نوبل انعام پا سکتا ہے. اپنی آواز سے دنیا کو اسیر بنا سکتا ہے. دشمن کے چھکے چھڑا سکتا ہے. بلندیوں کو چھو سکتا ہے. سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے. جب ایک پاکستانی اتنا سب کچھ کر سکتا ہے تو بول اور ایک قوم مل کر کیا کچھ کر سکتے ہیں. تم ہو بول, تم ہو پاکستان. پاکستان اور 180 ممالک میں پھیلا بیوروز اور رپورٹرز کا جال. روشنی کی رفتار سے تیز بول کی خبر. کون سہے گا ان 4 کا وار؟ گفتگو بے مثال, خیالات با کمال, ان سے الجھنا ناممکن. پاکستان میں پہلی بار ان کی خبریں, ان کا شو, یہ لائیں گی سامنے اصل ہیروز کو, اور سنیں گی فریاد, کریں گی ہیلپ لائن کا آغاز. سپر انداز, سپر سٹائل. نیوز الرٹ وتھ سپر وومن, روزانہ شام 4 بجے صرف بول نیوز پر. ٹیکنالوجی جو ہمیں آپ کے قریب لاتی ہے, ہم یہاں سے لاتے ہیں آپ کے لیے وہ تصویر جو ہے ہر انداز سے جدا. بول. آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے قبائلی عمائدین کی دعوت پر شمالی و جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا اور مختلف فلاحی, ترقیاتی اور عوامی پروجیکٹس کا افتتاح کیا. ISPR کے مطابق ایک روزہ دورے کے دوران آرمی چیف نے یونس خان اسپورٹس اسٹیڈیم اور بنو میران شاہ سے افغانستان تک ٹریڈ روٹ کا افتتاح کیا. 84 کلومیٹر طویل سڑک بننے سے افغان بارڈر تک 6 گھنٹے کا راستہ 1.5 گھنٹے کا رہ گیا. آرمی چیف چکملائی میں نو تعمیر شدہ آرمی پبلک اسکول بھی گئے, جبکہ یونس خان اسٹیڈیم میں فاٹا 11 اور یونس خان 11 کی ٹیموں کا افتتاحی میچ دیکھا. تاریخ میں پہلی بار بیگم راحیل شریف بھی دورے میں موجود تھیں, جنہوں نے مقامی قبائلی خواتین سے ملاقات کی, مسائل سنے اور ان کی قربانیوں کو سراہا. اس موقع پر آرمی چیف نے آئندہ نسلوں کو محفوظ اور خوشحال پاکستان دینے کے عزم کا اظہار کیا. لغاری کے تجربے کا نچوڑ, عامر کا 2 ٹوک نقطہ نظر, نبیل کا دلچسپ انداز, ماریا کی سچی کھری بات اور ظاہر کا بے مثال تجزیہ. جارحانہ سے حقیقت پسندانہ اور تحقیق سے تنقید تک ملیں گے 5 نقطہ نظر, 5 نام, 5 نظریات. ٹاپ 5 بریکنگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول نیوز پر.
ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ी और काबिल टीम, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले प्रोग्राम्स। ये है बोल रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। वेलकम बैक। और डॉक्टर साहब इसी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो थोड़ा सा टेक्निकल जी, जी। बीच में आ गया। जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखें, वजीर आजम साहब का जो मुकदमा है, अकरम शेख साहब एक हारा हुआ केस लड़ रहे हैं और इस बात के ऊपर खुद हुकूमत के अंदर इख्तलाफ पैदा हो गया कि हुकूमत के अंदर, वज़रा के अंदर एक ग्रुपिंग हो गई है कि क्या ये ख़त लाना चाहिए था कतर का या नहीं लाना चाहिए था, और इस मौके पे ये ख़त क्यों लाया गया सामने। उधर तहमीना दुरानी साहिबा जो कि शहबाज शरीफ साहब की अहलियाँ हैं, उन्होंने ट्वीट की आज। वो ट्वीट पे मुस्तकिल तौर पे कह रही हैं कि ये नाइट्स ब्रिज के जो फ्लैट हैं ये अब्बा जी ने, ये अब्बा जी के नहीं थे। अच्छा। अब्बा जी ने शहबाज शरीफ साहब को नहीं दिए, शहबाज शरीफ साहब के बच्चों को नहीं दिए। यानी वो एक इशारतन मुस्तकिल वहां से वो ट्वीट भेज रही हैं तहमीना दुरानी साहिबा कि आप उनको पढ़ें और रीड करें। यानी वो कह रही है, मकसद उनको ये कहने का है कि अगर मियां मोहम्मद शरीफ साहब के फ्लैट्स थे, यानी मरहूम जो नवाज शरीफ साहब के वालिद के, तो उन्होंने पोतों को क्यों दे दी, बच्चे बीच में कहाँ गए। यानी शहबाज शरीफ, अब्बास शरीफ मरहूम, तमीना दुरानी साहबा जो है वो अब्बास शरीफ साहब का भी कह रही है मरहूम का, कि उनको भी नहीं दिए और शहबाज शरीफ को नहीं दिए। तो यानी बच्चे बीच में कहाँ गए, पोतों को कैसे दे दिए उन्होंने। बेटे आते हैं ना, बेटों के नाम कैसे लिंक बन गया, मतलब पोतों को कैसे दे दिए उन्होंने फ्लैट, और बच्चे बीच में से। तो और एक बात, दूसरी बात यह है कि अब इस पे झूठ पे झूठ, अदालत में तारीख पे तारीख पे तारीख पे, अभी हो रहा है झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। तो वो झूठ पे झूठ जो है ना, वो एक से एक मामला खराब होता जा रहा है। और इसमें अभी कुछ देर पहले यही हमारे बोल के जो इन्वेस्टिगेटिव डेस्क है, उनके वहाँ से पता चला जनाब कि ये जो BVI आइलैंड है, जहाँ पर ये ऑफशोर कंपनीज बनी थी, नेल्सन और नेस्कॉल, वहाँ पर ये 2004 के बाद ये कानून ही चेंज हो गया था। जिस कानून का जिक्र कर रहे हैं वो सैफुर रहमान साहब और बाकी शख्सियत, ये कानून चेंज हो गया था, आप ट्रांसफर ही नहीं कर सकते थे। आप ये जो बात हो रही है 2006 में हमने किया, 2004 के बाद आप कर ही नहीं सकते थे शेयर ट्रांसफर। तो वो एक नया घपला है। तो वो इतने मामला उलझ गए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए कल, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मौके पे तैयब उर्दुगान साहब को ले आए। अच्छा, तैयब उर्दुगान जो है वो अभी वहां पे एक फौजी बगावत ना, उनका मुल्क का अपना इंटरनल मामला है। फतह, देखिए हमारे ताल्लुकात तुर्की के साथ हैं। तैयब उर्दुगान साहब भी एक मकबूल लीडर है और उनके साथ भी हमारे जबरदस्त ताल्लुकात हैं। तैयब उर्दुगान साहब एक वहां पे सियासत बड़ी अजीब हो रही है। तैयब उर्दुगान साहब के देखें क्या मसला है इस वक्त। दो बातें करके फिर वापस आता हूँ कि तैयब उर्दुगान साहब का क्या मसला चल रहा है। तैयब उर्दुगान साहब का इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल हो गए, जो वो 4-5 साल पहले जब वो वाक़या होता फलस्तीनियों का और गजा में जारी थी उनकी, उसके बाद वो ताल्लुकात खत्म होता है। अब इजराइल का सफीर अंकारा पहुंच रहा है और यहाँ से अंकारा का से जो तुर्की से सफीर जो इजराइल जा रहा है, ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। दूसरी बात यह कि आने से पहले एयरपोर्ट पे तैयब उर्दुगान साहब ने जो पाकिस्तान आने से पहले एयरपोर्ट पे जो बातचीत की, उन्होंने कहा कि यूरोप दहशतगर्दी का मरकज है। अच्छा, यानी उनके बड़े खतरनाक ताल्लुकात चल रहे हैं यूरोप से, और खास तौर पे उन्होंने जर्मन्स को और बेल्जियम को क्रिटिसाइज किया कि वहां से कुर्दों की हमायत हो रही है, क्योंकि कुर्द जो हैं वो, ये जो उनकी जो तंजीम है PKK, वो यूरोप में, तुर्की में और अमेरिका में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने कहा कि ये डबल गेम हो रहा है हमारे साथ, और कुर्दों की हमायत अभी भी जारी है वहां से। रशिया के साथ उनका नया मामला स्टार्ट हुआ है, लेकिन कुछ महीने पहले ही हुआ है, क्योंकि रशियंस ने रेस्क्यू किया था। ये इतलात है कि रशियंस ने बचाया था उनको। तैयब उर्दुगान साहब शायद खुद उसमें उनका कहना ये है कि शायद अमेरिकन थे, जो थ्योरीज घूम रही है वहां पे। तो वो बड़े गुस्से में है इस वक्त। वहाँ क्रैकडाउन हो रहा है, वहाँ गिरफ्तारियां हो रही हैं। कोई 1,10,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको वहां पर जॉब से निकाल दिया गया है। कुछ 37,000 लोग पकड़े हुए हैं, इंटेरोगेशन हो रही हैं। तो वो एक खास मिजाज में आए हैं। अब बात यह है कि वो कल यहाँ पे करेंगे खिताब, और यकीनन वो जमहूरियत की बात करेंगे, और हम सब जमहूरियत की बात करते हैं, दायरे जमहूरियत की बिल्कुल। लेकिन इस मरहले पे उनका आना और एक PTI का ना होना, और कल ही करप्शन के इल्जामात की समात होना, मियां नवाज शरीफ साहब जो है मेरे ख्याल से इस वक्त परेशान हैं। खत जो है वो बिल्कुल हवाओं में तहलील हो गया है। वो जो हम्माद बिन सानी और वो सैफुर रहमान साहब मुस्तकिल गलत बात कर रहे हैं, गलत बात किए जा रहे हैं।
سیف الرحمان صاحب سے میری بھی ملاقاتیں رہی ہیں, میری قطر میں ملاقاتیں ہوئی ہیں. سیف الرحمان صاحب کا میں بلکہ ان کی ہی دعوت میں سیف الرحمان صاحب کی ہی دعوت میں قطر گیا تھا, اور میں ان کے ساتھ رہا بھی تھا, اور میں نے ان سے بات چیت بھی کی تھی چند سال پہلے. سیف الرحمان صاحب, میں چونکہ آف دا ریکارڈ باتیں تھیں, میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ سیف الرحمان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس وقت وہ درست نہیں کہہ رہے. اس وقت جو انہوں نے اس وقت مجھ سے باتیں کی تھیں اور اس وقت جو باتیں وہ آف دا ریکارڈ تھیں, لیکن وہ غلط بات کر رہے ہیں. سیف الرحمان صاحب صحیح بات نہیں بیان کر رہے. ٹھیک ہے, سیف الرحمان صاحب کا اس وقت کوئی ناراضگی بھی تھی غالباً نواز شریف صاحب سے, یا جو بھی معاملہ تھا, تو ان سے بہت کھل کے ڈسکشن ہوئے تھے. اس وقت ان کے بیان میں وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کیس تھا اور یہ تھا اور وہ تھا, اس وقت انہوں نے مجھ سے بالکل الگ بات کی تھی, آف دا ریکارڈ بات تھی, وہ امانت ہے. اس وقت وہ جو بات کر رہے ہیں, وہ بیان دے رہے ہیں, وہ بالکل غلط دے رہے ہیں. اس قطر کی ڈیلز میں آپ کو LNG نکلے گا, اس میں ریڈکو کمپنی آئے گی, اس میں بہت زیادہ کک بیکس ہیں, اس میں کچھ ہے. اور وہ مجھے سعادت حاصل ہوئی سیف الرحمان صاحب کا جو ایک عالی شان وہاں پہ, بالکل قطر کی جو رائل فیملی تھی, وہاں پر ان کا جو ان کی رہائش تھی, وہاں پہ میں گیا. بڑی زبردست طریقے سے میں نے ان کے یہاں پہ کھانا وانا کھایا, بڑے زبردست, اور بالکل ایک طرح سے کہ پیلس ہوتا ہے جیسے, تو پیلس کی طرح کا. حالانکہ اس وقت نواز شریف صاحب جو تھے وہ اپوزیشن میں تھے, باہر تھے, لیکن قطر میں سیف الرحمان صاحب کو بالکل ایک طرح سے ایک رائل اسٹیٹس حاصل تھا. جس طرح نواز شریف صاحب کو سرور پیلس میں آپ کمپیئر کر سکتے ہیں, اسی طرح سیف الرحمان صاحب کا تھا بالکل. یعنی مجھے کہیں احساس نہیں تھا کہ یہ کچھ جلا وطن ہے, ان کو پرابلم, بالکل وہاں پر وہ رائل فیملی کے ساتھ اس طرح انٹر لنک تھے. مطلب مجھے تو میں تو حیران ہو رہا تھا کہ یہ قطر کے ہیں یا یہ پاکستان کے ہیں, کیونکہ قطر کے لوگوں کو بھی اتنا پروٹوکول قطر کے لوگوں کو بھی اس وقت نہیں تھا جلا وطنی کے دور میں. اب تو خیر وہ خود حکومت میں سیف الرحمان صاحب آتے جاتے رہتے ہیں. زرداری صاحب کے جو بات کا حصہ ہے نا, آخری سالوں میں وہ پھر آنے جانا شروع ہو گیا تھا ان کا پاکستان, وہ ناراضگی وغیرہ ختم ہو گئی تھی. قطری شہزادے جو ہیں سپریم کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں؟ قطری شہزادے کیا پاکستانی شہزادے نہیں پیش ہو رہے؟ پاکستانی شہزادے جو ہیں وہ نہیں پیش ہو رہے, تو قطری شہزادے کہاں سے پیش ہوں گے؟ ابھی تو ہم پاکستانی شہزادوں کو رو رہے ہیں یہاں پہ. بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل کل کی سماعت میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا چیز کل کی سماعت میں تو دیکھیں, میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. لیکن نا میاں نواز شریف صاحب کیسے پتا چلے کہ میاں نواز شریف صاحب آج کیا سوچ رہے ہیں. ایک تو میں نے وہ دیکھے ویژولز جو کہ انہوں نے طیب اردگان صاحب کو ریسیو کیا, اس میں تو بہت خوش تھے. اچھا آج خوش تھے, وہ آج میاں نواز شریف بہت خوش تھے, لیکن کچھ زیادہ ہی خوش تھے. اب آپ پوچھیں کہ زیادہ ہی خوش کیا مطلب ہے؟ ایک کلپ اگر میں آپ کو دکھاؤں اور ناظرین کو ایک کلپ میں دکھاؤں, اور اس کلپ کو دیکھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب یہ جو جس جگہ پر ایکسرسائزز آج جو فوجی مشقیں ہو رہی تھیں, یہ فوجی مشقیں باولپور ملتان کے قریب, یہ ایگزیکٹلی خیرپور ٹاٹیاں والا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر وہ کیانی صاحب اور یاد ہے وہ جو جیپ کا منظر تھا آخری دن میں جنرل کیانی اور نواز شریف صاحب. اچھا وہ جو ہے نا بات چیت ہو رہی تھی کہ, اور اس میں بات چیت میں یہ ہوا تھا کہ جنرل کیانی صاحب اور جو نواز شریف صاحب تھے ان کے درمیان بات چیت ہوئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں جنرل مشرف پہ چاہتا ہوں کہ کیس شروع کروں آرٹیکل 6 کے تحت, اور کیانی صاحب نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ ہو جائے گا, آپ نہ کریں. اس طرح کی بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا نہیں, ادارے پہ نہیں, ایک آدمی پہ ضرور کروں گا. اب یہ اسی جگہ پہ میاں نواز شریف آج فوجی مشقیں دیکھ رہے تھے, لیکن آج میاں نواز شریف صاحب نے کچھ ایسی, میں نے ان کی زیادہ, انہوں نے جنرل اب یعنی میں بتاؤں گا جو کلپ چلانے لگا اس سے پہلے میں بتاؤں, انہوں نے جنرل راحیل شریف صاحب کو کچھ کہا ہے, اور ان یوزلی انہوں نے ہاتھ پہ ایسے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کچھ کہا ہے, اور اس کے بعد راحیل شریف صاحب سیریس ہیں. راحیل شریف صاحب سیریس ہیں, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہنس رہے ہیں. اب بڑی اسکرین پہ کرتے تو میاں نواز شریف صاحب ہنس رہے ہیں, راحیل شریف صاحب سیریس ہیں, راحیل شریف صاحب سیریس ہیں, میاں نواز شریف صاحب ہنس رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور بات واقع ہوا ہے, اس کلپ کو اگر دوبارہ دیکھیں گے آپ, میاں نواز شریف صاحب نے انگوٹھا اٹھایا ہے, اپنا انگوٹھا اٹھا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. اب میاں نواز شریف صاحب کے انگوٹھے پہ ذرا دھیان دیں, یہ دیکھیں, یہ جو میاں نواز شریف صاحب, اچھا یہ کیا کسی کو انگوٹھا یعنی کیا ہے, یعنی میاں نواز شریف صاحب دیکھیں نا باڈی لینگویج, اب یہ کوئی بات تو ہے نا, خود کلامی کیا نہیں خود کلامی, یا تو خود کلامی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایسے کیا ہے, پھر وہ ان یوزلی ہنس رہے ہیں بہت خوش, مطلب یا تو دیکھیں نا راحیل شریف صاحب بھی ہنس رہے ہوں. اچھا یا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سامنے, تو انہوں نے کہا یہ ٹینک ہے سامنے, تو اس بات پہ ہنسنے شروع ہو گئے میاں صاحب. یعنی ایسی بات ہو نا کہ جس پہ دونوں ہنسیں, میں کسی کو
اب آپ کو پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے جنرل صاحب سیریس ہیں بہت. نہیں دیکھیں نا, اگر فرض کریں میاں میں ایک ویسی بات میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ رئیس شریف صاحب سے انہوں نے ایسی کوئی بات کی جس پہ ہنسنے والی بات ہے, تو دونوں کو ہنسنا چاہیے نا. اچھا تو ایک آدمی اسے بہت ہنسا ہے اور پھر اس نے انگوٹھا ایسے کیا اپنا. اچھا اب یہ ایکسپریشن نہیں یہ میاں صاحب کچھ طرح میں نے ہنستے نہیں, میاں صاحب خوش بہت خوش ہو گئے اور پھر میاں صاحب نے کہا ایسے. اچھا اور جنرل راحیل شریف صاحب سیریس ہیں, تو یعنی اس وقت ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے راحیل شریف صاحب سے کی ہو اور ان کو باقاعدہ ٹچ کر کے, اور راحیل شریف صاحب سیریس ہیں. وہ انہوں نے کہا, انہوں نے جواب بھی نہیں شاید نہیں دیا. میاں نواز شریف صاحب نے کچھ کہا, اس کے بعد انگوٹھا انہوں نے اٹھا کے ایسے کیا. اب یا تو میاں صاحب نے کسی کو اشارہ کیا ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں کہ کسی کو اشارہ کیا. ادھر کون بیٹھا ہوا ہے, یا تو خواجہ آصف ہوں گے اس طرف, یا تو کسی کو دیکھ کے ایسے ہو, لیکن انہوں نے ایسے کر کے ہنسے اور پھر. تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ کلپ ایک انٹرسٹنگ ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک بیان بھی غالب. جی میں وہی اسی طرف آئی تھی کہ منسٹر آف پرائیویٹائزیشن جو ہیں محمد زبیر صاحب, انہوں نے آج بڑی عجیب سی بات کہہ دی ہے کہ سول ملٹری تعلقات میں سول ملٹری تعلقات جو ہیں وہ عدم توازن کا اچھا عدم توازن. اب آپ آج انہوں نے بات کی ہے اور آج ہی یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے نا, تقریباً ٹائمنگ ایک تھے. جب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ محمد زبیر صاحب ادھر تقریر فرما رہے تھے اور ادھر یہ فوجی مشقیں ہو رہی تھیں, اور میاں نواز شریف صاحب انتظار کر رہے ہیں. اچھا پیپلز پارٹی کی قیادت وہاں سے اعلان کر رہی ہے دبئی میں کہ ہم دسمبر میں واپس آئیں گے. دسمبر میں کیوں آئیں گے, نومبر میں کیوں نہیں آئیں گے؟ یعنی دیکھیں نا, اب وہ سب خوش ہو رہے ہیں اور زیادہ خوش ہونے اس بات پہ کہ یہ 29 تاریخ. اچھا اب 29 تاریخ سے ان سارے معاملات کا کیا تعلق ہے, کیوں میاں نواز شریف صاحب خوش ہو رہے ہیں؟ طیب اردگان صاحب کو بلا لیا ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے 29 کے بعد ہم ملک پاکستان واپس. 29 کے بعد ایسا کیا ہوگا؟ دیکھیں نا, نہیں ایکسٹینشن کو چھوڑ دیں, کون سی ایکسٹینشن کا قصہ ہی نہیں, تو بیچ میں فیلرز ہیں نا. 29 تاریخ کو نئے آرمی چیف کا اعلان ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ, لیکن یہ جیسے جیسے دن کم ہو رہے ہیں نا, وہ اس طرف بالکل نارمل, اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو بالکل ایک نارمل سچویشن ہے. یعنی جنرل راحیل شریف صاحب بالکل آرام سے, یہ بالکل دیکھیں نا, انہوں نے آرام سے دیکھ کے انہوں نے بالکل بات سنی ہے پرائم منسٹر کی, اور سیدھا آرام سے دیکھ رہے ہیں, وہ مشقوں کو دھیان ہے ان کا. اور میاں صاحب جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں, اور خوش ہو کے انہوں نے انگوٹھا ایسے, یہ ہو گیا کام. اچھا تو اب مسئلہ یہ کہ اس سے ہم ریڈ دیکھیں نا, باڈی لینگویج ایسے ہی آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ یہ انیوژل سی بات ہے کہ آرمی چیف سیریس. اور اب اینی وے, اب کل سماعت ہے, اور کل سماعت کے اندر یہ خط جو ہے قطری شہزادے کا, یہ ایک اپنے اوپر ایک اور ایف آئی آر ہے. یہ اپنے اوپر ایک اور ایف آئی آر ہے کہ آپ نے عدالت کے سامنے جھوٹ بولا. اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں کہ یہ عرب میں ایسے خط لکھے نہیں جاتے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جتنی ہمارے جو اشرافی ہے وہ بڑی ماسٹر ہے ان چیزوں کی نا, ان کو سب کو پتا ہے دنیا کے کس ملک کے کون سے شہر کے کس جزیرے میں, سمندر کے پہاڑ کے اوپر, سمندر کے نیچے کہاں پر کون سی جگہ پر پیسہ چھپا کے رکھ کے اس کے 2 نمبر کا, مطلب ماسٹر لوگ ہیں, کمال کے لوگ ہیں. آپ یعنی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ کہاں سے اس کا منی تو وہ ماسٹر. لیکن یہاں پھنس گئے, یہاں پھنس گئے کیونکہ اب آخر میں جا کے آپ کو قطر کے شہزادے سے ایک خط لکھوانا پڑا ہے جو کہ یعنی جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اور اس میں ریڈ کو بھی ہے, اس میں ریڈ کو سیف الرحمان صاحب کی, اس میں سیف الرحمان صاحب وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں, وہ بھی قطر سے ملا ہے آپ کو. یعنی خدا کا واسطہ, اس کا پتہ ہے اس سے اچھا کیا ہوتا, میں اگر مجھ سے مشورہ لیتا نا, میں وکیل ہوتا, فرض کریں میں کل بھی کہہ رہا تھا اکرم شیخ صاحب کی جگہ میں ہوتا, میں کہتا کہ حسین نواز صاحب ایک دن چلتے ہوئے جا رہے تھے سڑک پہ لندن میں, اور اچانک ان کو ایک وہاں پہ جگہ نظر آئی, اور انہوں نے کہا, ان کو کسی نے بتایا کہ یہاں پہ وہ ایک ملکہ تھی برطانیہ کی, وہ مرنے سے پہلے اس نے خزانہ دفن کر دیا تھا. انہوں نے وہاں سے کھودا, اندر سے بوریاں اشرفیوں کی نکلی, انہوں نے جا کے فلیٹ خرید لی. قصہ ختم. یہ زیادہ اچھا ہوتا کہ وہ کھدائی کی, اس میں جو پیسے نکلے جا کے حسن نواز نے بیچے, فلیٹ خرید لی, سیدھا, مطلب نہ کوئی منی لانڈرنگ, کیسے نہیں بنتا نا, اشرفیاں نکلیں, ختم ہو گئی بات. یہ جو چکر چلا ہے نا کہ ابا جی نے, مرحوم نے پوتوں کو دے دیے, بچوں کو کیوں نہیں دیا, بچے بیچ میں بھولے بن کے نکل گئے. اچھا سزا ہو جائے, فرض کریں بچے پھنس جائیں تو کہیں گے بچے تو باہر کے ہیں, ان کو تو پاکستان کا قانون نہیں, وہ تو باہر کے نیشنل ہیں. تو یہ, اور
وہ ٹرسٹی ہیں. اب ٹرسٹی جو ہے مریم نواز صاحبہ ہماری بہن, وہ ٹرسٹی کی پاور کئی دفعہ زیادہ ہوتی ہے, وہ ٹویٹ کیے جا رہی ہیں. یہ پوری حکومت جو ہے وہ پھنس گئی ہے بیچ میں کہ اس سے کرپشن کے اوپر کہ ہم کیسے نکلیں. اور وہ خوش بھی ہیں, ساتھ خوش ہو رہے ہیں. اور سیف الرحمان صاحب مختلف چینلز پہ آ رہے ہیں, اور ہر چینل پہ آ کے سیف الرحمان صاحب جو بات کریں, معذرت کے ساتھ انتہائی محترم سیف الرحمان صاحب, میں ان کو فون کر کے پوچھوں گا کہ کیا کر رہے ہیں سیف الرحمان صاحب, کیونکہ لیکن سیف الرحمان صاحب کے بھی جو کہتے ہیں نا سٹیکس بہت بڑھ گئے ہیں. یعنی سیف الرحمان صاحب بھی غلط کرتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں, کل کوئی معاملہ کسی طرف بھی چلا جاتا ہے, فرض کریں اگر تو وزیر اعظم صاحب صاف نکل آتے ہیں اس میں تو بہت اچھا ہے. فرض کریں اگر یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے تو سیف الرحمان صاحب کا معاملہ پھر خراب ہوگا, شاید خاقان عباسی کا معاملہ خراب ہوگا. وہ جو ٹرمینلز لگے ہیں, وہ قطر کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے, LNG یہ وہ سارا وہ کھاتا کھلے گا. تو نواز شریف صاحب نے بھی جو احسان کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے بچاؤ. سیف الرحمان صاحب پھنسے ہوئے ہیں, سیف الرحمان صاحب دیکھیں نا, سیف الرحمان صاحب پھنسے ہوئے ہیں. اکرم شیخ صاحب ان سے خط لکھوا کے لائے ہیں, اور وہ خط اگر غلط ثابت ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیف الرحمان صاحب کو عدالت بلا سکتی ہے پاکستان. کہ آپ ذرا تشریف لیں اور آپ آ کے عدالت میں پیش ہو جائیں اور بتائیں کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب بات کریں گے, بریک لیتے ہیں, اور کراچی کے حالات, کراچی میں جو سیاسی منظرات میں جھگڑا شروع ہو گیا, بالکل وہاں گورنر چینج ہو رہے ہیں غالباً دوبارہ. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود. یہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا نیوز روم, پاکستان کے ایک ایک شہر میں پھیلا, دنیا کے کونے کونے سے جڑا, 200 سے زائد DSNGs کا جال پہنچائے گا الٹرا HD نیوز آپ تک, اور ساتھ ہوگی پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ٹیم, 50 رپورٹرز لائیو پاکستان کے چیف نیوز آفیسر کے ساتھ. پاکستان نیوز روم ود فیصل عزیز خان, روزانہ شام 6 بجے صرف بول نیوز پر. بول کے ٹکر پہ ٹکی ہے سب کی نظر, ہر وقت آ کے زیر نظر, حالات کا صحیح ترجمان. بول ٹکر, پاکستان کا نمبر 1 ٹکر. ہالی ووڈ کے مائع ناز اداکار اور ماضی کے سٹار ریسلر ڈوین جانسن المعروف دا راک نے آئندہ ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کا حصہ بننے پر غور شروع کر دیا ہے. حالیہ انٹرویو میں اس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت سکتے ہیں تو کچھ بھی ہونا ممکن ہے. انہوں نے کہا کہ صدر بننے کے بعد لوگوں کی بہتر انداز میں مدد کرنا ممکن ہوتا ہے, اور حالیہ انتخابات کے نتائج نے ثابت کر دیا ہے کہ کچھ بھی ناممکن نہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈوین جانسن بھی ریپبلکن پارٹی کے حامی ہیں اور آئندہ انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں صدارتی نامزدگی کے لیے کوشش کریں گے. پاکستان اور 180 ممالک میں پھیلا بیوروز اور رپورٹرز کا جال, روشنی کی رفتار سے تیز بول کی خبر. کامیڈی میں نیوز, نیوز میں کامیڈی. اگر آپ نے پورے دن کی نیوز فالو نہیں کی تو بہت اچھا کیا. دیکھیں پورے دن کی نیوز کا جائزہ سیریسلی. نو ناٹ سیریسلی. پاکستان کے سب سے بڑے آڈیٹوریم سے لائیو, سب سے پہلے سب سے تازہ خبر. نہ تازہ نہ پہلے, پورے دن کی خبریں اور تبصرہ. بول گپے ود زیبا این اشرف, روزانہ رات 11:30 بجے صرف بول نیوز پر. نہ سنسنی, نہ خوف, نہ مضحکہ خیز واقعات. اب بریکنگ نیوز وہ ہوگی جو آپ کے لیے مانے لگتی ہو. بول بریکنگ نیوز صرف بول نیوز پر. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود. ویلکم بیک. اور ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے آپ نے کوئی ایک اور سنسنی بتا دی ہے کہ گورنر چینج ہوگا کراچی. جی گورنر چینج ہوں گے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سیف الرحمان صاحب نے پھر اسٹیٹمنٹ اپنا چینج کر لیا. سیف الرحمان صاحب نے اصل میں وہ بات کی ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا. انہوں نے کہا کہ وہ پراپرٹی جو ہے وہ یعنی انہوں نے وہ جو خط ہے اس سے ہٹ کے بات کر دی, وہ جاسم کی تھیں اور میاں صاحب کی تھیں, اور وہ اینی وے دیکھتے ہیں یہ کہ اب یہ صبح کیا ہوتا ہے کورٹ کے اندر. میں اس خط پہ دوبارہ واپس آتا ہوں. سیف الرحمان صاحب اس میں خود پھنس سکتے ہیں. میں دوبارہ بات کر رہا ہوں,
सैफ उर-रहमान साहब खुद फंस सकते हैं। अदालत ने सैफ उर-रहमान साहब को तलब कर लिया, सैफ उर-रहमान साहब जवाब नहीं दे सकेंगे, वो बिल्कुल जवाब नहीं दे सकेंगे क्रॉस क्वेश्चनिंग में। कराची का मैं बताऊं, एक तो गवर्नर गालिबन चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हाँ वो मैंने आपको बताया था, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, हुकूमत ने पैनिक में सईद उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब को लगाया। उनकी सेहत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला उनको खैरियत से रखे, उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो अभी भी हॉस्पिटल में है, बेहतर है उनकी तबीयत, लेकिन सिंध में एक नए गवर्नर को, और मैंने पहले ही दिन जब ये तब्दीली हुई थी तो मैंने कहा था कि एक और गवर्नर गालिबन आएंगे, वो कब आएंगे कैसे आएंगे, लेकिन तलाश हो रही है। और बात ये सारी कि कराची के अंदर इस वक्त टर्मोइल मजीद आज बढ़ गया, यानी और कहते हैं और खलफिशार आप समझ लें सियासी तौर पे। उसकी वजह यह है कि एक तो वसीम अख्तर साहब 39 मुकदमात में उनकी आज 39वें मुकदमे में आज उनकी जमानत हुई। वो मेयर हैं कराची के, इलेक्टेड, और वो MQM पाकिस्तान के हैं, यानी MQM पाकिस्तान से मुरादी के फारूक सत्तार वाली MQM। और कराची में ऐसे हालात है कि जब वहाँ पे लोग जमा हुए तो आमिर खान साहब की जेब कट गई, यानी ये दिन भी आने थे कि आमिर खान साहब की जेब कट गई कराची में। ये क्या हो रहा है MQM आमिर खान साहब की जेब कट गई, क्या हालात हो गए। अच्छा एनीवे, तो आमिर खान साहब, ये MQM पाकिस्तान है, ये जो वहां गए हैं आगे, तो वहां एक MQM लंदन अभी तक मौजूद है, आपको पता है ना, डॉक्टर हसन जफर आरिफ वाली, उनकी नारेबाजी आपस में हो गई तो कशीदगी हो गई। तो MQM लंदन भी मौजूद है, MQM पाकिस्तान मौजूद है, MQM पाकिस्तान के कुछ लोग जो हैं वो राब्ते में हैं MQM लंदन के साथ, तरदीद करते हैं फारूक सत्तार साहब। मैं अपनी खबर पे बिल्कुल कायम हूँ, वो MQM पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो सिंध हुकूमत, आधी सिंध हुकूमत हॉस्पिटल में है, आधी सिंध हुकूमत दुबई में है। जो शहरी हुकूमत है, यानी जो वसीम अख्तर साहब हैं, उनका पहले दिन जमानत पे वो बाहर आए, लेकिन उनका टाकरा हो गया MQM लंदन के लोगों के साथ, कारकुनों के साथ। तो अभी मेरा ख्याल है कि वो एक सूरत हाल अजीब सी है, बहुत अजीब सी है। मतलब उसमें मुझे नहीं पता कि किस तरह, क्योंकि जमानत है, अभी मुकदमा चलेंगे। एक तो बात अच्छी बात जो है वो ये कि वसीम अख्तर साहब ने अदालतों में पेश हुए, मुकदमा चलेंगे। अभी 2 मामला हैं अलग अलग। शहर का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क है, बिल्कुल, और वो सिर्फ शहर कराची का नहीं है, पूरे सिंध के अंदर देहात, गांव, सड़कें, लूट फूट के पैसा सारा मुल्क से बाहर जा चुका है। और ये आप देखें, कमाल देखें कि पीपल्स पार्टी, MQM, ANP, ये इत्तेहाद रहा है ना पिछले कई सालों में। मुस्तफा कमाल के बाद कोई मेयर ही नहीं आया। यानी आप देखें कि MQM कराची को ओन करती है, पीपल्स पार्टी सिंध को ओन करती है, लेकिन ये जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं ये इन्होंने नहीं करवाए, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे हो रहे हैं। तो असल में अब एक अजीब सूरत हाल कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जबरदस्ती बल्दियाती इलेक्शंस हुए। MQM ने कभी नहीं कहा कि मुस्तफा कमाल के बाद इलेक्शंस कराओ। यानी इस तरह का एक मुका सेटअप चलता रहा इतने सालों में कि कराची जो है वो जहां कत्लो गारत होती रही, जहां पे वो भत्ताखोरी, चाइना कटिंग, फलाना, ये वो सारे। और उसके बाद अब कराची एक इतने मसाइल बढ़ चुके हैं कि वसीम अख्तर साहब अब जब आएंगे और अपनी कुर्सी पे बैठेंगे तो एक तरफ तो मामलात होंगे सियासी तौर पे, क्योंकि सियासी तौर पे सिंध हुकूमत के पास सारे इख्तियारात हैं। तो वसीम अख्तर साहब और ख्वाजा इजहार साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि हम धरना भी दे सकते हैं, हमें इख्तियारात वापस किए जाए सिंध हुकूमत के। लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो सिंध हुकूमत के अपने प्रॉब्लम्स हैं। सिंध हुकूमत को ये नहीं पता कि उनके साथ क्या मामलात हुए, सिक्योरिटी के क्या मामलात होंगे। अब वजीरों की तादाद और बढ़ाने जा रहे हैं, यानी इस मरहले पे वो पिछले वजीरों ने खुदा जाने क्या किया है। मुराद अली शाह साहब के पिछले वजीर क्या कर गए इतने अरसे में, कोई अल्लाह जानता है बेहतर। वो मजीद वजीर 47 वजीर हो जाएंगे, उसके बाद शायद ये पता नहीं 50 हो जाएंगे। वो वजीर मजीद बढ़ाने जा रहे हैं। तो और उसके बाद दुबई में बात ही हो रही है कि दिसंबर में आना शुरू करें, ऐसा कुछ। वो खुद इंतहाई कंफ्यूजन का शिकार सिंध हुकूमत है। वफाकी हुकूमत एक नया गवर्नर ढूंढ रही है और मियां नवाज शरीफ साहब दिसंबर में आके डॉक्टर साहब क्या करेंगे? दिसंबर में उनका देखिए, उनका ख्याल ये है कि देखिए उनका ख्याल, सबका ख्याल ये है कि राइस शरीफ साहब के जाती मामलात सारे अच्छे हो जाएंगे। और वो एक बात समझ नहीं आ रही उन्हें किसी को कि ये अदालत का क्या होगा। ये जो एक आजाद अदालत और एक बिल्कुल सामने ऐसे बिल्कुल जज साहिबान बिल्कुल देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये सामने क्या, आखिर क्या चीज ढूंढ के क्या लाए हैं। वो एक खत निकाला आखिर में, ये नहीं बताया कि ये इतना सब कुछ क्या था। तो जी ये खत था, और ये खत ये था कि शहजादे ने सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसने सुनी सुनाई बात, यानी सुनी सुनाई बात पे शहजादे ने कहा कि ये तो जी मेरे दादा परदादा ने इनके आबा अजदाद को दिया था,
میں نے بھی سنا ہے, یعنی میں نے سنا ہے, اس نے اس سے سنا ہے, میں نے بھی سنا ہے, اور کس سے سنا ہے, کس سے اس سے سنا, میں نے سنا, تو سنی میں نے آئی انڈرسٹینڈ, اس وقت یہ ہوا, میں نے بھی سنا, کوئی ثبوت نہیں ہے, میں نے سنا, سنی سنائی بات پہ خط آ گیا. اور اس کو اٹیسٹ کون کر رہا ہے؟ اگر آپ خط کو نیچے دیکھیں تو پاکستان کا سفیر, یعنی وہ شہزاد نامی جو سفیر ہے, آپ نے سنا کہ وہ سفیر اٹیسٹ کرتے ہیں خط. یہ دیکھیں اس نے نیچے سائن, جو اٹیسٹیشن ہے وہ سفیر کی ہے, پاکستان کا سفیر جو پولیٹیکل اپوائنٹی ہے قطر میں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بالکل ایک ہارا ہوا کیس. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پریشان ہیں اس بات سے, طیب اردگان سے وہ کو لے کر, طیب اردگان صاحب ہمارے محترم مہمان ہیں, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہیں, اور ہم انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں پاکستان میں. لیکن وہ اس وقت پاکستان آئے جب ان کے ملک کے اندر بھی سیاسی حالات بھوچال ہے, پاکستان کے اندر بھی سیاست جو ہے وہ عجیب افراتفری ہے. دن بھی وہی اتفاق سے جس دن سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, اور غصے میں ہیں طیب اردگان صاحب. ان کا غصے میں اس لیے کہ ان کے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. وہ پاکستان آئے ہیں کہ فتح اللہ گلن کو اس کے سکول بند کر کے مورف فاؤنڈیشن کے نام کیے جائیں, اور یہاں سے جو جتنے ٹیچرز ہیں ان کو باہر بھیج دیا جائے, اسکول سارے بند ہو, کریک ڈاؤن ہو. اب ان کی اسپیچ ہوگی, اور اسپیچ سے میسج کیا ہوگا, اور ساتھ ہی کرپشن کے کیسز چل رہے ہوں گے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, کمنگ بیک ٹو کراچی ایشو, یہ بھی بتائیے گا کہ جو ڈاکٹر عاصم حسین ہیں ان کی بھی شفٹنگ ہوئی ہے. عاصم حسین پیچھے رہ گئے. عاصم حسین کی ڈاکٹر عاصم حسین کی ضمانت نہیں ہو سکی. ان کو اتنی پرمیشن مل گئی کہ ان کی جو ہائیڈرو تھراپی ہے وہ ضیاءالدین ہاسپٹل میں اس کی فیسلٹی ہے, تو جنا ہاسپٹل میں وہ رہیں گے, لیکن جایا کریں گے ضیاءالدین ہاسپٹل, وہاں سے ہائیڈرو تھراپی کر کے واپس آیا کریں گے. یعنی وہ ضیاءالدین ہاسپٹل کے مالک ہیں, اور وہ ضیاءالدین ہاسپٹل صرف اپنے ہاسپٹل میں ان کو لایا جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ میں اس پہ کیا کمنٹس دوں, لیکن انسان کو بہت کچھ زندگی میں سیکھنا چاہیے. مطلب عام آدمی کو بھی یہ مناظر دیکھ کے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. ڈاکٹر عاصم حسین اپنے ہاسپٹل میں جانے کی پرمیشن مانگ رہے ہیں, اور آج عدالت نے ان کو کہا ہے کہ ہاں آپ اپنے ہاسپٹل جا کے علاج, تو اپنے ہاسپٹل جب وہ جائیں گے تو بطور ایک قیدی کے ہوں گے. ان کو بطور قیدی ان کے ہاسپٹل لایا جائے گا, اور وہاں پہ ان کے اپنے جو ملازم ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کو ٹریٹ کریں گے, اور وہاں پہ پولیس یا رینجرز ہے جو بھی. تو مطلب ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو اللہ تعالیٰ صحت دے, سب کچھ دے, لیکن ایک آپ دیکھیں کتنا عجیب معاملہ ہے. اور جب یہ دیکھیں, جب یہ ہوتا ہی ہے کہ ابھی تک میں کہتا ہوں نا, کوئی برانڈڈ, کوئی گوچی کا, کوئی ارمانی کا, ان کے کوئی کفن نہیں بنے, کوئی ریشم کے, کوئی برانڈڈ کفن. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو کفن ہے وہ سب کا ایک ہی ہے. تو آپ جو مرضی کر لیں دنیا میں, آپ جو مرضی. اور میں تو بینگ اے ڈاکٹر, یہ بات ایک تھوڑی سی بتاؤں کہ پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں, وہ جب ہوتے ہیں نا وہ لاغر سے لوگ جو ہوتے ہیں, کمزور سے بہت, جب وہ ان کی, جب کئی دفعہ ہوا کہ ہم نے قبر کشائی کی ان کی, تو ان کے اندر قبر میں جب 2-3 دن کے بعد ان کا تو اتنا زیادہ ایشوز نہیں ہوتے. جب ہٹے کٹے لوگ وہاں جاتے ہیں نا, تو وہ بہت اس دن کیڑے مکوڑے جانور وہ بہت, تو انسان کو بہت عبرت پکڑنی چاہیے دیکھ کے معاملات کو. ڈاکٹر صاحب, اس کا منطقی انجام اس کیس کا کیا ہوگا؟ جی آئی ٹیز بھی جب ہو چکے ہیں تو ڈاکٹر عاصم کے کیس کے لیے ریزالو, یہ تو دیکھیں بات یہ ساری پرابلم, اس وقت پرابلم کیا ہے کہ پاکستان, اصل ایشو کیا ہے کہ جرم کو سیاست سے آپ نے الگ کرنا ہے. کراچی میں یہ ہو رہا ہے, کراچی میں آپ کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے. یعنی ایم کیو ایم کو بھی, ایم کیو ایم کو کیا پرابلم تھی, ایم کیو ایم کو کہتے ہیں کچھ تحریک انصاف کو لایا جا رہا ہے, پی ٹی اے, ایسا نہیں ہوا نا. ایم کیو ایم موجود ہے اپنی جگہ, آپس میں گروپنگ ہو گئی, وہ چیزیں کھل کے سامنے آ گئی. ایم کیو ایم لندن, یہ مصطفیٰ کمال صاحب الگ ہو گئے, انہوں نے الگ پارٹی بنانا مناسب دیا, لیکن دوسری سائڈ ابھی تک پھنسی ہوئی ہے معاملات میں. اب بات یہ ہے کہ یہ کہیں سیٹل ہوگا. اب ایک میئر ہے کراچی کا, لیکن وہ پتا چلا اس کی ضمانت منسوخ ہو گئی کسی وقت, ضمانت پہ آئے نا باہر, پتہ ضمانت کینسل ہو گئی, پیشی بھگت رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں. تو کراچی میں سیاسی عدم استحکام برقرار ہے. یہی عدم استحکام سندھ میں بھی ہے. پرابلم کیا ہے ساری کہ یہ جو سیکیورٹی کا جو کہ نا سیکیورٹی کی الگ اجلاس ہوا, اس اجلاس کی کوئی خبر نہیں ہے سائیں مراد علی شاہ کو یا کسی اور کو کہ اس میں کیا ہوا. اس میں آرمی چیف بیٹھے, کور کمانڈر بیٹھے, ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھے, باقی لوگ, انہوں نے کیا فیصلے کیے, ڈی جی رینجرز نے کیا بریفنگ دی, کیا ہونے, تو اس کا ان کو پتا کچھ نہیں. اس سے پہلے تو خبر لیک ہوتی تھی نا, اندر بیٹھے تو خبر لیک ہو گئی, منظور کاکا نکل گیا, فلانا نثار مورائی کو بگا دو, اس کو, اب چونکہ پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے, تو یہ پریشان ہے سارے.
اور سارے پریشان ہو کے اب وہ بھی ختم ہو گیا کہ وہ اشتہار چھپیں گے اور فلاں اور آپ میڈیا کے اوپر اپنا وہ بھی سارا تو وہ پریشانی کی حالت میں وہ دبئی گئے اور دبئی جا کے وہ امپریشن پورا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کنٹرول میں ہیں، سب کچھ ہے. لیکن جو بیوروکریسی ہے یا جو معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جو سسٹم کو ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہو رہا. کراچی کے اندر پانی اسی طرح سے فروخت ہو رہا ہے، بیچا جا رہا ہے. کراچی سے بھتہ کسی اور وے میں کلیکٹ ہو رہا ہے. ابھی بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا یعنی ادارے جو ہے نا وہ تباہ ہوئے ہیں. اب ان کو کیسے، ان کی ری اسٹرکچرنگ کیسے ہوگی؟ وہ سویلین پولیٹیکل پارٹیز نے کرنی ہے، کس نے وہ اپنی جگہ معاملہ ٹھپ ہے کیونکہ یہ ختم نہیں ہو رہا. یہ سال کی دیکھیں، میں ایک بات کروں، یہ سال کی گڑبڑ ہے. میں آج بیان سن رہا تھا کہ سیاسی قیدی لیکن سیاسی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ 20-25 ہزار لوگ مر گئے کراچی میں چند سالوں میں اور اربوں روپیہ سندھ سے باہر چلا گیا، تو یہ سیاسی قیدی ہے. اگر یہ سیاست ہے تو پھر مطلب میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا اس پہ. مطلب سیاست یہ ہے کہ اربوں روپیہ باہر چلا گیا، ٹھیک ہے، اور باہر ادھر فلیٹ اور ادھر محل اور ادھر یہ اور ادھر وہ، اور بیڑا غرق ہو گیا. اور ہزاروں لوگ جو مارے گئے کراچی میں، یہ گولیاں لگتی تھیں، وہ ہارٹ فیل سے خود ہی گر کے مر جاتے تھے اپنے آپ. سڑک پہ کوئی جا رہا ہے تو یہاں سوراخ ہوا ہوا اور یہاں سوراخ ہوا ہوا سڑک پہ گرا ہوا، یہ ہارٹ فیل تھا. تو بات یہ ہے کہ کرائم اب الگ ہو رہا ہے، اور شکر آپ دیکھیں اتنی کشیدگی ہوتی ہے اس کے باوجود قتل و غارت. جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ مارا ماری نہیں ہو رہی. تو وہ مارا ماری چونکہ نہیں ہو رہی، اب ان کو خود سیاسی لوگوں کو سیاست خود کرنی ہے. پیپلز پارٹی کو کھڑا کرنا ہے، اپنا کرائم کو الگ کرنا ہے. یعنی نثار مورائی کو الگ کریں آپ، منظور کاکا کا کیا تعلق ہے، ان کو سب کو الگ کریں، ٹھیک ہے. اداروں میں پولیس میں آپ نے جو سیاسی بھرتیاں کریں ان کو سب کو الگ کریں. اور پھر کراچی کا جو اصل شکل ہے کراچی اور سندھ کی، وہ پڑھا لکھے لوگ اچھے، اب ان کو کلچر لبرل زبردست، یعنی وہ اہل زبان شاعر، یعنی ان کو آپ آگے لے کے آنا، تو یہ اٹ ول ٹیک وقت لگے گا. ڈاکٹر صاحب ٹائم کچھ کم رہ گیا ہے، آپ سے یہ لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو تنازع ایم کیو ایم لندن اور کراچی کا ہے، آپ اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں ان فیوچر یا یہ کچھ ڈھل جائے گا؟ نہیں، یہ چلے گا، یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا. یہ اتنی جلدی نہیں ختم ہوگا، یہ بھی چلتا رہے گا. معاملہ مقدمات ہیں، 12 مئی کا معاملہ وسیم اختر صاحب پہ، اور وہ الیکٹڈ میئر بھی ہیں. لیکن صاحب دیکھیں ان کو ووٹ پڑے ہیں کراچی کے ووٹ ان کو پڑے ہیں. ان کی بہت بڑی فالوئنگ ان کی ہے کراچی کے اندر. اس بات سے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس وقت، جو اپنے آپ کو ایم کیو پاکستان کے نام سے ہے، اس کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. ایم کیو ایم لندن بھی موجود ہے، وہ بھی ظفر عارف صاحب جو ہیں اور ساتھی ساک اور کنور خالد یونس صاحب وہ بھی آ چکے ہیں سامنے. تو ایک ایم کیو ایم لندن ہے، ایک ایم کیو ایم پاکستان ہے. پھر ایم کیو ایم پاکستان کے اندر گروپنگ ہے جو ایم کیو ایم لندن سے کنیکٹڈ ہیں، وہ اس کو اقرار نہیں کرتے مگر وہ ہیں، دل ان کا وہی ہے. پھر اس کے بعد ایک مصطفیٰ کمال صاحب الگ ہو گئے ہیں. صحیح ہے. اور دبئی کے اندر پھر پاکستانی سے دیکھیں، یہ ایک پاکستانی کے طور پہ کتنی شرم آتی ہے کہ آپ کی سیاست کبھی واشنگٹن میں طے ہو رہی ہیں حکومتیں، کبھی قطر میں طے ہو رہی ہیں. مختصر آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب، یہ پورا پاکستان کا فیوچر آپ کس طرح سے پریڈکٹ کریں گے؟ آنے والے دن میں کوئی اہم ترین کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ یہ تو دیکھیں نا، بالکل یہ تو اگلے چند روز تو بالکل آپ سمجھیں کہ اہم ترین دن ہے. کیونکہ اس لیے کیونکہ میاں نواز شریف، وہ میں نے بات کی نا، میاں نواز شریف صاحب کے ذہن میں یہ ہے وہ ان نیچرل. وہ دوبارہ کلپ دیکھیں نا آپ، میاں نواز شریف صاحب کو میں نے اس طرح مطلب ہوتا نا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئے. میاں صاحب ہنس رہے ہیں انیوژل کسی بات پہ، ایسے ہنسے میاں صاحب. یعنی یا تو نا کوئی لطیفہ ہو تو اس کو سنایا گیا ہو تو آرمی چیف بھی ہنسے. آرمی چیف نے کھل کے وہاں پہ مودی کا نام بھی لیا ہے، انڈیا کو انہوں نے سب کچھ کہا ہے. تو کل دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں کو وہاں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو لائیو ود